ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. سورہ احزاب شروع ہوتی ہے. احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب کے معنی پارٹی جماعت. تو احزاب کے معنی وہ سورت جس میں کئی پارٹیوں کا تذکرہ ہے. اس لحاظ سے اس سورت کا نام پارٹیوں کا تذکرہ کا مطلب مختلف پارٹیوں نے مل کر کے مدینہ منورہ پر ایک فیصلہ کن جنگ کے طور پر حملہ کیا تھا. تو مختلف پارٹیاں آئی تھیں، ان کا تذکرہ آ رہا ہے، اس لیے سورت کا نام ہو گیا سورۃ الاحزاب. جب سب نے مل کر کے مدینہ پر آخری اور فیصلہ کن حملے کا فیصلہ کیا تو اس موقع پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی. تو اس لیے اس کا سورۃ الاحزاب بھی نام ہے جس میں پارٹیوں کا تذکرہ ہے، اور وہ سورت جس میں غزوہ خندق کا تذکرہ ہے یہ بھی اس کا نام. اس سورت میں مدنی سورت ہے اور غزوہ احزاب 5 میں پیش آیا ہے. تو اس کا مطلب کہ 5 ہجری کے دور میں جن مسائل کی ضرورت تھی ان کا تذکرہ ہے. اس لیے سورت میں منافقوں کا تذکرہ بھی آئے گا، اللہ کے راستے میں قربانی دینے والوں کی قربانیوں کا تذکرہ آئے گا. لیکن شروع میں 3 مسئلے بیان کیے گئے. عرب میں 3 غلط قسم کے رواج پھیل گئے تھے، ان کا انکار کیا گیا. ایک رواج تھا، کچھ لوگ کہتے تھے کہ ہمارے پاس 2 دل ہیں، اس کی نفی کی گئی کہ یہ کیسی بیہودہ بات ہے، انسان کے پاس کہیں 2 دل ہو سکتے ہیں. تیسرے، اس بات کی نفی کی گئی، عرب کے اندر مشہور ہو گیا تھا، کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہے. تو اس صورت میں ابتدائی طور پر یہ بات بتائی گئی کہ کسی عورت کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں بنتی. ماں وہ ہوتی ہے جس کے شکم سے انسان پیدا ہوتا ہے. تیسری اہم بات یہ کہ کسی بچے کو منہ بولا بیٹا کہہ دیتے تھے، لے پالک، اس کو کہہ دیتے تھے کہ ہمارا بیٹا ہے تو پھر اس کو بیٹا مان لیتے تھے بالکل ہی، اور اس کی بیوی کو اپنی بہو سمجھتے تھے. اس کا انکار کیا گیا کہ جس طرح کسی عورت کو بولنے سے کہ میری ماں ہے وہ ماں نہیں بنتی، اسی طرح کسی بچے کو یہ کہنے سے کہ تو میرا بیٹا ہے وہ بیٹا نہیں بنتا. یہ مسائل بھی بیان ہوں گے. ایک اور مسئلہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے کیا تعلق ہے اور آپ کی ازواج مطہرات کا کیا تعلق ہے وہ بیان ہوگا. اور مدینہ منورہ کی ابتدائی زندگی میں جو آپ نے مہاجر اور انصار صحابہ کرام کی آپس میں بھائی بندی کرائی تھی اور وہ ایک دوسرے کی وراثت میں بھی شریک ہوتے تھے، اس کا حکم بیان کیا جائے گا کہ وراثت میں جب رشتہ دار آ جائیں تو پھر رشتہ داروں کو ہی وراثت ملے گی. پھر غزوہ احزاب کا تذکرہ ہوگا بڑی تفصیل کے ساتھ. غزوہ احزاب میں یا غزوہ خندق میں ایمان والوں کا کیسا امتحان ہوا، منافقوں نے کیا گل کھلائے، یہودیوں نے کس طرح پشت میں چھرا مارا، اس کا تفصیلی تذکرہ ہوگا. اس غزوے کے ساتھ ملا ہوا دوسرا غزوہ ہے کہ یہودیوں کے 3 خاندان میں تھے، ان میں سے بنو قریظہ بچ گیا تھا، انہوں نے اس موقع پر غداری کی تھی. پھر ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم بیان ہوا، اس کا تذکرہ ہوگا. اور ان تمام مسائل سے جڑا ہوا ایک چوتھا مسئلہ ہے، وہ کیا کہ جب فتوحات ہوئیں اور مسلمانوں کے حالات پہلے سے تھوڑے بہتر ہوئے تو ازواج مطہرات کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہمارے نفقے میں بھی اضافہ کیا جائے، تو اس کا تذکرہ ہوگا. اور یہ کہا جائے گا کہ یہ مطالبہ بالکل جائز ہے مگر ان کے مرتبے سے یہ کمزور بات ہے. اسی ضمن میں پھر پردے کے احکام بیان ہوں گے جس میں مخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی بیٹیوں کو کیا جائے گا، آپ کی ازواج کو،
لیکن پھر آگے اس کی وضاحت ہوگی کہ یہ احکام سب کے لیے ہیں۔ لے پالک بیٹا بیٹا نہیں ہوتا تو اس کی بیوی بیوی بھی نہیں بنتی، تو اگر وہ طلاق دے دے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اس لیے اس خاتون کے نکاح کا تذکرہ آئے گا کہ جن کے ساتھ لے پالک بیٹے نے نکاح کیا ہوا تھا اور پھر طلاق دے دی تھی۔ پھر دعوت ولیمہ ہوگی تو دعوت ولیمہ کے کچھ آداب، دعوت کے آداب بیان کیے جائیں گے، اور دعوت کے موقع پر مرد حضرات گھر میں آتے ہیں تو پھر پردے کے احکام بیان ہوں گے، اور آخر میں جنت و جہنم کا تذکرہ ہوگا، اور امت کو بتایا جائے گا کہ جس طرح یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائیں، آج کے منافق یہی کام کر رہے ہیں، اس سے تمہیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور یہ سب احکام کیوں دیے گئے سورت کے آخر میں یہ بتایا جائے گا، اس لیے کہ یہ ذمہ داری خود انسان نے اپنے سر لی ہے۔ اللہ نے یہ امانت ساری کائنات کے سامنے پیش کی تھی کہ میں نیکی کرنے کی بھی طاقت دوں اور بدی کرنے کی بھی طاقت دوں، پھر نیکی کرنے پر جنت ملے اور برائی کرنے پر جہنم کا فیصلہ ہو، کون اس ذمہ داری کو اٹھائے گا؟ فَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، سب اس سے ڈر گئے۔ ڈرنے کا مطلب سب نے کہا کہ یہ ہماری صلاحیت نہیں ہے۔ حَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے اس کو اٹھا لیا، جب اٹھایا تو اب اس کو نبھانا پڑے گا۔ یہ سورت کے مضامین کا نچوڑ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین، اور کافروں کی بات نہ مانیے، والمنافقین، اور منافقوں کی بات نہ مانیے، ان اللہ کان علیما، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکیما، حکمت والا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین نے کچھ واقعات تلاش کرنے کی کوشش کی ہے کہ کافروں کی بات نہ مانیں اور منافقوں کی بات نہ مانیں اور ان کی کوئی پرواہ نہ کریں، اللہ سے ڈریں۔ ایسی کیا بات تھی مدینہ میں جس کے لیے یہ بات کہی گئی؟ تو ایک واقعہ اس ضمن میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے بعد مکہ کے مشرکوں کو خیال آیا کہ کب تک جنگ کرتے رہیں گے، آؤ کوئی صلح کی راہ نکالتے ہیں۔ تو اس پر ابو سفیان اور عکرمہ بن جہل مدینہ آئے، اور ان کا کچھ منافقین نے بھی ساتھ دیا اور یہودیوں نے بھی ساتھ دیا، اور وہ آپ کے پاس آئے کہ آؤ کچھ آپ نرم ہو جائیں، کچھ ہم نرم ہو جائیں تاکہ یہ جھگڑا ختم ہو۔ آپ نے فرمایا کیا ہو سکتا ہے؟ کہا آپ لات اور عزا کو مت مانو، آپ حبل کو، صاف اور نائلہ کو نہ مانو، ہمارے بتوں کو، لیکن کم سے کم اس بات کو تسلیم کر لو کہ جو ان کی پوجا کرتے ہیں یہ سفارش کر کے اللہ کے ہاں ان کے کام بنا دیتے ہیں، بس اتنا ہی تسلیم کر لیں، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ہم کہیں گے کہ انہوں نے صلح کر لی ہے۔ اس پر آپ سخت ناراض ہو گئے کہ کیا ابھی بھی تم اس جہالت سے باہر نہیں آئے ہو، اور یہ پتھر خدا کے ہاں سفارش کر کے کام بنائیں گے اور ان کو پھر تم سجدے کرو گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر غصہ آیا اور فرمایا اجازت دیجیے ان کے سر قلم کر دیے جائیں۔ آپ نے فرمایا چونکہ اس وقت یہ مہمان بن کر آئے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، آپ کو فرما کر امت کو سمجھایا گیا اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول اور محلی نے بھی نقل کیا، دم علی تقواہ، تقوی اختیار کیجئے، یعنی جیسے آپ متقی ہیں اسی طرح متقی رہیے، ان کی بات بالکل نہیں ماننی، ولا تطع الکافرین، اور جس طرح مکہ میں کافروں کی بات نہیں مانی مدینہ میں بھی نہ مانیے، اور ان کی حمایت میں منافقین آئیں ان کی بھی نہ مانیے۔ اللہ کے دین کے بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ دیکھیے یہ آیت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہی جا رہی ہے تو ہمارے ذہنوں میں کیسی باتیں آ رہی ہیں۔ اب مسلمان اس کو دیکھ کر اپنے حالات پر بھی قیاس کریں کہ آج مسلمانوں سے کیسے کیسے مطالبے ہیں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، آپ پیچھے چلیں ما اس وحی کے، یوحا جو وحی کی جاتی ہے، الیک آپ کی جانب، من ربک آپ کے رب کی طرف سے، جو احکام آپ پر اترتے ہیں آپ ان حکموں پر چلیے، ان کی بات ہرگز نہ مانیے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالی بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو اے دنیا کے لوگوں، خبیرن، اللہ تعالیٰ اس کی پوری پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وتوکل علی اللہ،
اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَکَفَى بِاللَّهِ وَکِیلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے، وکیل جس کے حوالے کر دیے جائیں سارے کام، اللہ کے حوالے کر دیجئے۔ اس کے بعد دوسری بات، بعض حضرات نے ان آیتوں کو اسی اگلے واقعے کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی لے پالک کی بیوی بہو نہیں ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے لے پالک بیٹا نہیں بنتا ہے، اور اسی طریقے سے بیوی کو ماں کہنے سے وہ ماں نہیں ہوتی ہے۔ ان باتوں پر عمل کیجئے، منافق کیا کہیں، کافر کیا کہیں، اس کی طرف قطعاً توجہ نہ دیجئے۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اس کے اوپر عمل کیجئے، آپ ان کی باتوں پر دھیان نہ دیجئے۔ اس سے تعلق جوڑ کر اب اگلی آیت کو اگر سمجھیں تو یوں ہے، مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ، اللہ نے کسی آدمی کے لیے نہیں بنائے ہیں من قلبین، دو دل، فی جوفیہ، اس کے پہلو میں دو دل نہیں، اس کے سینے کے اندر ایک ہی دل ہوتا ہے۔ یہ کیوں فرمایا گیا اوپر کی بات جوڑ کر کے کہ یوں کر لیا جائے کہ کچھ شرک کو بھی مان لیا جائے اور کچھ اللہ کو بھی مان لیا جائے، ایک دل کے اندر شرک رکھا جائے، ایک دل کے اندر اللہ کی توحید کو رکھا جائے۔ کیا دو دل ہیں؟ جس طرح دو دل نہیں ہو سکتے اس طرح توحید اور شرک اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ماں بھی ہو اور بیوی کہا جائے اس کو، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک انسان ایک ہی کا بیٹا ہو سکتا ہے، دو کا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ جو اس کا باپ ہے وہی اس کا باپ ہے، کوئی دوسرا اس کو بیٹا کہے اس سے وہ بیٹا نہیں بنتا۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ ایسے جاہل بھی تھے، عرب میں جمیل بن معمر کا نام آتا ہے، وہ کہتا تھا میں دو دماغوں کا انسان ہوں، اتنا سوچتا ہوں، اسی طرح میرے پاس دو دل ہیں۔ وما جعل، ویسے پہلی بات جو میں نے کہی وہ بالکل قرآن کے مضمون سے جڑتی ہے۔ وما جعل، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، ازواجکم، تمہاری بیویوں کو، اللہ وہ بیویاں، تظاہرون، جن سے تم زہار کرتے ہو، منہن، ان میں سے، امہاتکم، تمہاری مائیں۔ زہار کا مطلب یہی ہے کہ بیوی کو کہہ دیا جاتا تھا کہ تم میری ماں کی طرح ہے، اور پھر اس کو بس ماں ہی کے درجے میں، یعنی میاں بیوی کے تعلقات حرام ہو جاتے تھے۔ تفصیل اس کی 28ویں پارے کے شروع میں سورۃ المجادلہ میں آئے گی۔ یہاں تو اتنا کہہ دیا گیا کہ وہ بیوی جس کو ماں کہا گیا وہ ماں نہیں بنتی ہے، وہاں تفصیل آئے گی۔ وما جعل ادعیاءکم، اور جس طرح بیوی ماں نہیں بنتی اسی طرح تیسری بات وما جعل، یعنی پہلی بات کہ دو دل نہیں ہو سکتے کسی کے پہلو میں، جس طرح دو دل نہیں ہو سکتے اس طرح بیوی کو ماں کہیں اور ایک آدمی کی دو مائیں ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک آدمی کے دو باپ ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وما جعل، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، ادعیاءکم، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، دعیون کی جمع ادعیاء، دعیون اصل میں کہتے ہیں المنسلک بقوم لیس منہ، کوئی آدمی کسی قوم کے ساتھ جڑ جائے جو اس قوم کا فرد نہ ہو تو وہی لے پالک ہے کہ منہ بول کے بیٹے کو اپنا بنا لیا، وہ اس خاندان کا ہے تو نہیں مگر اس کا بنا لیا گیا۔ ادعیاءکم، نہیں بنایا تمہارے لے پالکوں کو، تمہارے منہ بولے بیٹوں کو، ابناءکم، تمہارے بیٹے، ذالکم قولکم، یہ تمہاری بات ہے بھی، افواہکم، تمہارے منہ سے، واللہ یقول الحق، اور اللہ حق بات فرما رہا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، منہ بولے بیٹوں کو بیٹا مت کہو، ادعو، پکارو تم، بلاؤ تم، ہم ان کو، لآبائہم، ان کے باپوں کے نام پر، باپ کا نام لو، اپنا نام ان کی ولدیت کے ساتھ ہرگز مت جوڑو۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہی بات زیادہ انصاف والی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ورنہ تو ایک شخص کے دو باپ ہو جائیں گے۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور یہ مسئلہ اتنا سخت ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ اس کے باپ کا پتہ ہی نہ چلے، کوئی اچانک بیچارہ کہیں سے پڑا ہوا مل جائے بچہ، تو کیا کریں؟ اس کو اپنی ولدیت کے ساتھ جوڑ دیں؟ فرمایا نہیں، تب بھی نہیں جوڑ سکتے۔ فَإِن لَّمْ، تو پس اگر لم تعلموا، تم نہ جانو، آباءہم، ان کے باپوں کو، فاخوانکم، تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین کے بارے میں، ان کو دینی بھائی کہو، وموالیکم، اور وہ تمہارے دوست ہیں، تمہارے بیٹے نہیں ہو سکتے، ولیس علیکم جناح، اور کوئی گناہ نہیں تم پر، فیما، اس صورت میں، اخطأتم، کہ تم خطا کر دو، غلطی سے کسی کو بلانے لگے تھے تو نام لینے کے بجائے بیٹا نکل گیا، یا کسی کو یہ کہنے کے بجائے کہ یہ فلاں کا لڑکا ہے نکل گیا میرا بیٹا ہے، تو غلطی سے نکل جائے اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ،
لیکن ما وہ صورت تعمدت پکا ارادہ کریں، قلوبکم تمہارے دل، یہ جائز نہیں ہے۔ دل سے کسی کو واقعتاً باقاعدہ سنجیدگی کے ساتھ اس کی ولدیت ہٹا کر اپنا نام لکھیں، یہ جائز نہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اب تک جو خطا ہوگی لغزش ہوگی وہ معاف۔ اسی طرح پیار کے طور پر کسی کو بیٹا کہہ دیں، اس کی بھی گنجائش ہے، حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ اس موقع پر حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری امت کے روحانی والد کے درجے میں اور آپ کی بیویاں روحانی والدہ کے درجے میں، اور خاص طور سے وہ صاحب جن کے ساتھ آپ کا نام لگا ہوا تھا، یعنی آپ نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا، اور لوگ ان کو زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی پکارتے تھے۔ تفصیل انشاءاللہ آگے آ رہی ہے 22ویں پارے میں، تو وہیں عرض کروں گا۔ انہی کو سامنے رکھ کر یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، تو جب ان کے نام سے حضور کا نام الگ کیا جائے گا اور زید بن محمد کے بجائے زید بن حارثہ کہا جائے گا تو ان کو گرانی تو ہوگی، کیونکہ یہ وہ شخص ہیں کہ جنہوں نے والدین کو ٹھکرا دیا آپ کی محبت میں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے نہیں، غلام بنا دیے گئے، والدہ کے ساتھ ننہال گئے تھے، وہیں سے کسی قبیلے نے اٹھایا ان کو اور لوگوں میں مشہور کیا یہ ہمارا غلام ہے، اور بکتے بکتے مکہ پہنچے، اور مکہ میں پھر حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے، اور حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ ان کے والدین کو بھی پتہ چلا تو ان کے والد اور ان کے چچا لینے کے لیے آئے۔ کہاں سے لینے کے لیے آئے؟ اکثر نے لکھا مصر سے، بعض کہتے ہیں یمن سے، وہاں کے تھے اصل۔ لینے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے کہا کہ ہم پورا معاوضہ دیں گے، اس طرح ہمارا بیٹا آپ کے پاس پہنچ گیا، آپ نے چونکہ خریدا ہے ہم آپ کے پیسے دیں گے، آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ کچھ دینے کی ضرورت نہیں، ان سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو میں بھیج دوں گا ان کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، لیکن انہوں نے جب بیٹے سے ملاقات کی تو بیٹے نے کہا کہ میں ماں باپ کے بغیر تو رہ سکتا ہوں، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں، یعنی ماں سے بہتر ماں اور باپ سے بہتر باپ، خاص طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس سے اتنا خوش ہوئے کہ حرم میں تشریف لے گئے، سارے عربوں کے سامنے اعلان کیا کہ زید آج کے بعد میرا بیٹا ہے، اور یہ بات اس وقت کی ہے کہ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، اس وقت میں آپ کے اخلاق کا یہ اثر ہے۔ اب جب ان کے نام سے آپ کا نام ہٹے گا تو ان کو گرانی ہوگی، اس پر فرمایا النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا بالمؤمنین، ایمان والوں سے قریب ہیں، یعنی ان پر حق رکھتے ہیں، من انفسہم، ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ آپ کا ان سے ایک دوسرا تعلق ہے کہ آپ کا ان پر حق ہے، یہاں تک کہ ان کی جانوں کا اتنا حق نہیں جتنا آپ کا ان پر حق ہے۔ جو حکم آپ ان کو دیں ان کو وہ حق فوراً حکم ماننا ہے۔ اور بعد نے یوں بھی اس کا ترجمہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں سے زیادہ قریب ہیں ان کی جانوں سے، یعنی آپ زیادہ شفیق ہیں۔ چنانچہ اس آیت کے بعد حالات بھی ایسے بن گئے تھے کہ آپ فرماتے تھے کہ جو قرض دار انتقال کرے گا اس کا قرضہ ہم ادا کریں گے، اور جو جائیداد پیچھے چھوڑے گا اس کی جائیداد اس کے وارثوں کو ملے گی۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور آپ کی بیویاں امہاتہم ساری امت کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، آپ قریب ہیں ایمان والوں کے مگر آپ ان کی جائیداد کے وارث نہیں ہیں، اور جو آج تک ایک دوسرے کے بھائی بنائے گئے تھے جب حقیقی رشتہ دار آ جائیں تو پھر وراثت انہی کو ملے گی۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتے والے بعضهم ان میں سے بعض اولا زیادہ قریب ہیں ببعض بعض کے فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں۔ گویا پہلے سے یہ طے تھا کہ شروع میں تو ایک دوسرے کے بھائی بنیں گے، لیکن جب رشتہ دار آ جائیں گے تو وہی وراثت کے حقدار ہوں گے۔ اولا زیادہ قریب ہیں من المؤمنین، عام ایمان والوں سے، والمہاجرین، عام ہجرت کرنے والوں سے، الا ان تفعلوا، مگر یہ کہ تم کرو الی اولیائکم، اپنے دوستوں کے ساتھ معروفاً کوئی نیکی۔ مطلب وراثت میں حصہ تو رشتہ داروں کو ملے گا، لیکن تم کوئی نیکی کرنا چاہو تو ان کو جائیداد میں سے کچھ دینا چاہو تو زندگی میں دے سکتے ہو، یا آخری وقت میں وصیت کرنا چاہو تو 1/3 میں وصیت کر سکتے ہو۔ کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ بات تھی کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی، پہلے سے ہی یہ بات طے تھی۔
اور یوں ترویج کے ساتھ احکام آتے ہیں، ایک دور کے لیے ایک، دوسرے دور کے لیے دوسرا۔ آگے بیان فرمایا کہ یہ اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے وعدہ لیا تھا، ایک وعدہ سارے انسانوں سے لیا، پھر انبیاء کرام سے وعدہ، انبیاء کرام سے 3 وعدے۔ ایک وعدہ یہ کہ اللہ کے دین کو پہنچاؤ گے تم، یہاں یہی تذکرہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کی تصدیق کرو گے، اور تیسرا یہ کہ حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی اپنی امتوں کو کہتے ہوئے جاؤ گے کہ جب وہ آئیں گے تو ضرور ان پر ایمان لانا، ان کے بغیر پھر بیڑا پار نہیں ہوگا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے لیا تھا من النبیین، نبیوں سے میثاقہم، ان کا پکا وعدہ، ومن کا، اور آپ سے لیا تھا، ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے، وابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام سے، وموسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام سے، وعیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم سے ہم نے پکا وعدہ لیا تھا۔ 5 نبیوں کا تذکرہ ہوا، یعنی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ 4 کا۔ اس سے ان کے مرتبے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ورنہ نبیوں تو سب سے وعدہ لیا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ، اور لیا ہم نے ان سے میثاقاً غلیظا، گاڑا وعدہ۔ وہ یہی وعدہ تھا کہ جو حکم ہمارے پاس تمہارے اوپر آئیں گے ان کو لوگوں تک پہنچانا۔ چنانچہ یہ بہت کٹھن بات ہے کہ عرب میں رواج چلا آیا ہے کہ بیوی کو ماں کہتے ہیں اس کو ماں مانا جاتا ہے، کسی کو بیٹا کہتے ہیں اس کو بیٹا مانا جاتا ہے، اور پھر اس کی بیوی کو بہو مان لیا جاتا ہے۔ اس رواج کی کمر توڑ دی جائے، یہ آپ پیغام لوگوں کو پہنچائیں، آپ کو یہ پہنچانا ہے، اس لیے کہ سارے نبیوں سے وعدہ لیا گیا کہ تم اللہ کے حکموں کو پہنچانا۔ چنانچہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا، بلکہ اپنے گھر سے اس کی ابتدا فرمائی۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، یہ وعدہ کس لیے لیا گیا؟ تاکہ سوال کیا جائے، یسأل، پوچھے اللہ تعالیٰ، الصادقین، سچوں سے، عن صدقہم، ان کی سچائی کے بارے میں۔ آپ دین پہنچا دیں، پھر کون دین کو سچا مانے، اس پر عمل کرے، ان سے پوچھا جائے اور ان کو اس کا صلہ ملے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ، اور تیار کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے عذابًا علیما، دردناک عذاب۔ یہ چند رسم و رواج کی اصلاح کی بات تھی۔ اب یہاں سے غزوہ احزاب کا تذکرہ ہوتا ہے۔ غزوہ احزاب کیا ہے؟ تھوڑا سا میں نے عرض کیا، پہلی جنگ کی مکہ والوں نے بدر کے مقام پر مدینہ پر حملہ کیا 2 ہجری میں، پھر 3 ہجری میں غزوہ احد کے موقع پر عربوں کو لے کر آ گئے، اور پھر وہاں پر کوشش کی کہ مسلمانوں کو صفِ ہستی سے مٹائیں۔ اب تیسری مرتبہ ایک کوشش، اور اس کوشش کی ابتدا یہودیوں کی طرف سے ہوئی۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے مدینہ میں، 2 مدینہ چھوڑ کے جا چکے تھے اپنی اپنی غداری کی وجہ سے۔ سب سے پہلے بنو قینقاع گئے، اور اس کے بعد بنو نذیر گئے۔ یہ مختلف علاقوں میں کچھ جا کر بس کے خیبر میں، اور کچھ شام کے علاقے میں بس گئے، مگر ان کے دل کے اندر حسد اور وہ زخم لگے ہوئے تھے کہ ہم مدینہ سے نکلے، بے شک ہم نے شرارتیں کی، گندے کام کیے، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کیا۔ خاص طور سے بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب مکہ گیا، اور مکہ کے لوگوں کو اس کے لیے تیار کیا کہ تم مدینہ پر ایک فیصلہ کن حملہ کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہماری پوری قوم تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے ساتھ میں پھر بنو غطفان اور بنو اسد جیسے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا کہ ایک آخری فیصلہ کن حملہ کرتے ہیں، بلکہ وقت سے پہلے غنیمت کو بھی تقسیم کیا، یعنی طے کیا کہ مدینے کی جائیداد کس کو کتنی اور کیا کیا ملے گا، بالکل جیسا کہ سب کچھ ملنے والا ہے۔ یہ کتنا لشکر تھا؟ کم سے کم 10,000 سب نے لکھا ہے، اور بعد نے 24,000 بھی لکھا ہے۔ اور وہ اس طرح کہ اصل میں مکہ کے لوگ کتنے تھے اور بنو غطفان کے کتنے تھے؟ مکہ والے 6,000، بنو غطفان 4,000، یہ دونوں مل کر بنتے تھے 10,000۔ لیکن اس کے علاوہ بنو زمرہ اور بنو کنانہ اور دوسرے قبائل جو ان کے ساتھ آئے تھے ان کا تذکرہ نہیں، اور مدینہ کے منافق الگ رہے، تو وہ سب جب جوڑتے ہیں تو 24,000۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے جنگیں کی ہیں، وہ ذرا اس پر توجہ دیں، یہ 24,000 کا لشکر ہے، اور مسلمان مقابلے میں کتنے ہیں؟ جتنے حضرات ان کے مقابلے کے لیے جا سکے، اس میں جوان بھی، بوڑھے بھی، چھوٹے بھی، سب ملا کر کے کل 3,000 بنتے ہیں۔ 3,000 لوگوں پر 24,000 نے حملہ، اور اگر نعوذ باللہ خاکم بدہن وہ کامیاب ہو گئے ہوتے تو کیا مطلب تھا ان کا کہ پھر مسلمان نام کی کوئی شخصیت باقی نہ رکھی جائے دنیا کے اندر، ایک ایک کو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا جائے۔
اللہ نہ کرم کرتا تو ان کے منصوبے کیسے تھے۔ انہوں نے مدینہ پر حملہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ میں سے حضرت سلمان فارسی لمبی عمر کے تھے، اصل فارس کے رہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے پر جب اس طرح کا حملہ ہو جائے تو ہم خندق کھود کر کے اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں۔ تو پھر مدینہ کے ایک جانب گھنے باغات تھے، ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اور دوسری جانب وہ پہاڑ تھے جن میں نوکیلے پتھر تھے، ان کو سوار کراس نہیں کر سکتا، ایک جانب بچ جاتی تھی، جس طرف سے حملہ ہو سکتا تھا اس جانب خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ اکثر لوگوں نے کہا، ڈاکٹر حمید اللہ کی تحقیق ہے کہ 10 گز چوڑی اور 10 گز گہری کتنی بڑی ہو جائے گی اگر ان کی یہ تحقیق مان لی جائے، اور 3000 گز لمبی، اللہ اکبر، 3 کلومیٹر کے قریب لمبی اتنی بڑی خندق کھودی گئی، صحابہ کرام کو بانٹ کر دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ رہے۔ یہ خندق کھودی، عرب کے لوگ آئے چڑھائی کر کے، لیکن جب انہوں نے اپنے سامنے خندق کھودی تو وہ حیران ہو گئے، کچھ نے تو کہہ دیا انہا مکیدہ، یہ ایک بڑی زبردست چال ہے، عرب کے لوگ اس سے واقف نہیں تھے، کوئی باہر کا آدمی آیا اس نے ان کو یہ بات بتائی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور مختلف موقعوں پر انہوں نے خندق پار کرنے کی کوشش کی، ایک وقت میں ان کے 4 لوگ پار کر کے بھی آ گئے، ایک آدمی تو راستے میں ہی خندق میں گرا اور مر گیا، اور دوسرے 2 نے واپس خندق پار کر دی، ایک یہاں رہا، عمر ابن عبد ود، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کیا، چونکہ عربوں کا مزاج یہ نہیں تھا کہ ایک آدمی مل گیا تو سارے پڑ جاؤ مارنے کے لیے، نہیں، اس نے کہا آؤ میرا مقابلہ کرو، تو اب مقابلے میں ایک ہی نکلیں گے، تو حضرت علی نکلے، اس کا کام تمام ہوا۔ انہوں نے کتنے دن تک محاصرہ رکھا؟ اکثر 15 دن لکھتے ہیں، بعض حضرات نے کہا کہ 30 دن کے قریب بنتے ہیں، 30 دن تک ان کا محاصرہ رہا، اور اس میں کتنی مشکلیں پیش آئیں اور کس طرح وہ زبردست تیروں کی اور پتھروں کی بارش برسا رہے تھے، اس کا اندازہ اس سے لگتا ہے کہ کسی دن میں 3 نمازیں آپ کی قضا ہو گئیں اور ایک دن عصر کی نماز قضا ہو گئی، اللہ اکبر۔ آخر کیا ہوا؟ اللہ کی طرف سے مدد آئی اور فیصلہ ہوا۔ مدد کیا ہوئی؟ تیز آندھی آئی، اور اللہ نے فرمایا وہ لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا۔ ادھر ایک بزرگ آئے، نعیم بن مسعود الاشجعی، وہ نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کا کسی کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں کوئی تدبیر کروں، ان میں جھگڑا ہو جائے۔ انہوں نے ایک تدبیر کی جس کی وجہ سے جھگڑا ہو گیا۔ کن میں؟ ایک بات تو اہم رہ گئی کہ جب انہوں نے باہر سے حملہ کیا تو بنو نذیر کے یہودیوں نے مدینہ میں ایک قبیلہ بھی یہودیوں کا باقی تھا، بنو قریظہ، ان کو غداری کے لیے تیار کر لیا، اور ان کے ساتھ پھر منافق تیار ہو گئے۔ یہ بنو قریظہ نے پیچھے سے گویا چھرا مار دیا مسلمانوں کی پیٹھ میں، تو ان بزرگوں نے ان دونوں کے بیچ میں جھگڑا کروا دیا، اعتماد ختم ہو گیا مکہ کے مشرکوں میں اور بنو قریظہ میں، بلکہ بنو نذیر کا سردار حیی بن اخطب ان کے اندر آیا، اس میں بھی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، مگر آخر وہ مارا گیا، وہ ان کے بیچ میں رہا۔ اس پر اللہ کی طرف سے آندھی چلی تو یہ مجبور ہوئے کہ واپس جائیں، چنانچہ یہ لوگ بغیر کچھ حاصل کیے واپس چلے گئے، بے نیل و مرام واپس گئے۔ قرآن پاک نے اس پر تبصرہ کیا۔ اس موقع پر منافقوں نے کیا کیا اس پر بھی تبصرہ کیا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پورا عرب جب حملہ کر کے آ جائے اور یہاں مٹھی پر جماعت ہے، اس وقت میں گزرے گا کیا ان کے اوپر؟ اللہ نے یہ حالات دکھائے کہ ایسے حالات آ سکتے ہیں، اور مسلمان ایسے حالات کے لیے ذہن و دماغ کو تیار کریں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اللہ نے تم پر کی، کیا احسان کیا کہ اتنے بڑے لشکر نے حملہ کیا، صرف 3 مسلمان شہید ہوئے، 3 مسلمان بس۔ مختلف موقعوں پر کسی کو تیر لگا، کسی کو پتھر لگا، ادھر ان کے لوگ بھی مرے۔ اذ جاءتکم جنود، یاد کرو جب آ گئی تھی تمہارے پاس جنود، بہت ساری فوجیں، کئی لشکر آ گئے تھے، فارسلنا علیہم، تو بھیجا ہم نے ان پر ریحن، ہوا کو، مگر یہ آخر میں، وجنودن، اور ایسے لشکروں کو، فرشتوں کے لشکر، لم تروہا، جن کو تم نے نہیں دیکھا تھا، وکان اللہ، اور تھا اللہ تعالیٰ، بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے تھے، بصیرن، اس کو دیکھنے والا۔ کتنی شاباشی، کتنی حوصلہ افزائی ہے کہ جب تم پیٹوں پر پتھر باندھ کر کے بڑی قحط کا دور خندق کھود رہے تھے اور ایک موقع پر چٹان آ گئی اور حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو توڑنے کے لیے اترے،
اور آپ کے شکم مبارک کو دیکھا صحابہ کرام نے کہ اس پر ایک کے بجائے 2 پتھر بندھے ہوئے. کیا وہ وقت تھا؟ فرمایا اللہ دیکھ رہا تھا. اذ جاؤکم، یاد کرو جب آ گئے تھے وہ کم تمہارے پاس، من فوقکم تمہارے اوپر سے، اوپر کی جانب سے قریش آئے تھے، ومن اسفل منکم، نہیں اوپر کی جانب سے آئے تھے بنو غطفان وغیرہ، اور نچلی طرف سے آئے تھے قریش. ومن اسفل منکم، اور آ گئے تھے وہ تمہاری نچلی طرف سے بھی. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اور یاد کرو اذ جب زاغت ٹیڑھی ہو گئی تھی الابصار نگاہیں. جب خطرناک حالات انسان دیکھتا ہے تو اس کی نگاہ چکرانے لگتی ہے، اس کی منظر کشی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ، اور پہنچ گئے تھے دل الحناجر، ہنسلی تک پہنچ گئے تھے، حلق تک آ گئے تھے، جس کو اردو والے کہتے ہیں کہ کلیجے منہ کو آ گئے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم گمان کر رہے تھے اللہ کے بارے میں الظُّنُونَ، عجیب قسم کے گمان. منافق تو یہ گمان کر رہے تھے کہ کہاں گئی مدد، آ رہا ہے ان کا تذکرہ، لیکن کمزور دل جو فطری طور پر کمزور تھے ان کو بھی عجیب خیال ہو رہا تھا کب آئے گی مدد، لشکر تو یہ پہنچ گئے، اللہ نے ان کو راستے میں کیوں نہیں ہلاک کر دیا، ان پر بجلیاں کیوں نہیں گر گئیں، اگر ہماری مدد ہونی تھی راستے میں ان پر کوئی طوفان آتا وہیں مر جاتے، یہ تو یہاں پہنچ گئے، ہائے کیا ہوگا. ہنالک، اسی موقع پر ابتلی المؤمنون، آزمائش میں ڈالا گیا ایمان والوں کو، وزلزلوا، اور زلزلہ دیا گیا، ہلایا گیا ان کو زلزالا شدیدا، زبردست زلزلے سے. اور سب سے بڑا جھٹکا اور سب سے بڑا زلزلہ کیا تھا کہ جو اپنی صفوں میں کھڑے ہونے والے منافق تھے آج وہ آستینوں کے سانپ بنے. اس موقع کے اوپر وہ ہر دھوکہ دینے اور مکر کرنے کے لیے بےتاب. وَإِذْ يَقُولُ، اور یاد کرو جب کہہ رہے تھے المنافقون، منافق لوگ، والذین، واو کے یا تفسیر کے لیے یعنی وہ لوگ فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں روگ تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے؟ ما وعدنا، نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، الا غرورا، مگر دھوکہ دینے کے لیے. سب بیکار وعدے تھے جی، دھوکہ تھا، ہوا ہی نہیں کچھ پورا، لشکر تو یہ آ گئے. وَإِذْ قَالَتْ، اور یاد کرو پھر دوسرا منظر، قالت، جب کہہ رہی تھی طائفتن، ایک جماعت، منہم، انہی منافقوں میں سے، یا اہل یثرب، او یثرب والو، بجائے مدینہ کہنے کے یثرب کا نام، چونکہ مدینہ کا نام تو آپ نے رکھا مدینۃ الرسول اور اس کا پرانا نام یثرب تھا، تو آپ سے اس طرح لا تعلقی کہ آج پرانے نام سے، او یثرب والو، لا مقام لکم، نہیں ہے کھڑا ہونا، لکم تمہارے لیے، مطلب یہاں تمہارا مقابلہ کرنا اور کھڑا ہونا ناممکن ہے. فرجعوا، واپس لوٹو، مارے جاؤ گے اپنے اپنے گھروں میں. منافق ایک دوسرے کو دعوت دے رہے تھے. اور اوس قبیلہ کے بعد منافق جو بنے ہوئے تھے ان کے یہاں نام بھی مفسرین نے لکھے کہ فلاں نے اور فلاں نے کہا تھا کہ چلو واپس چلتے ہیں. وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کچھ تو یہ بے شرم تھے جو اعلان کر کے واپس جا رہے تھے، اور کچھ وہ تھے جو شرما شرمی اجازت لے رہے تھے. وَيَسْتَأْذِنُ، اور اجازت لے رہی تھی، فریقن، ایک جماعت یا ایک گروہ، منہم، ان میں سے، النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جھوٹ کہہ رہے تھے. یقولون، کہہ رہے تھے، ان بیوتنا، بے شک ہمارے گھر، عورتن، بے پردہ ہیں، مطلب ہمارے گھروں میں سیکورٹی کا کوئی انتظام نہیں ہے، ہمیں ڈر ہے کہ پیچھے سے کہیں بنو قریظہ ان پر حملہ نہ کر دیں، چونکہ یہودی ان کے ساتھ مل گئے ہیں، حالانکہ یہودی تو ان کے دوست تھے. وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ بے پردہ نہیں تھے، یعنی ان کی سیکورٹی اور حفاظت کا انتظام کیا گیا تھا. کتنے لوگ تھے؟ کچھ حضرات نے لکھا ہے، سیرت میں آتا ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں کچھ لوگ تھے. دوسروں نے کہا کہ نہیں، حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، ورنہ 200 لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے گھروں کی پہرے داری کے لیے الگ سے رکھا ہوا تھا. وما ہی بعورہ، حالانکہ وہ بے پردہ نہیں تھے. ان یریدون، وہ نہیں چاہتے تھے یہ بہانے کر کے، الا فرارا، مگر بھاگنا چاہتے تھے. صفوں میں سے کوئی پیچھے ہٹے اور بھاگے پوری جماعت کا دل ٹوٹ جاتا ہے. ولو دخلت علیہم من اقطارها، فرمایا بزدل ہیں اصل میں. لو دخلت، اگر داخل کی جاتی فوجیں، علیہم ان کے سامنے، من اقطارها، مدینہ کے کناروں سے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ انتظام ہوا کہ باہر خندق کھودی گئی، ورنہ اگر فوجیں گھس جاتی اندر، ثم سئلوا،
پھر سوال کیا جاتا ان سے، مطالبہ کیا جاتا ان سے الفتنتا، فتنے میں پڑنے کا۔ اکثر نے کہا کہ یہاں فتنے سے مراد ہے کہ ان سے کہا جاتا واپس کافر ہو جاؤ، لآتوہا، تو یہ اس کو انجام دے دیتے فتنے کو، وما تلبسوا بہا، اور دیری نہ لگاتے فتنے کو انجام دینے میں، الا یسیرا، مگر تھوڑی سی، ذرا سا تعامل کرتے پھر کہتے بالکل ہم پکے کافر ہیں، ان کے ساتھ ہو جاتے اور مزید فتنہ کیا، ان کے ساتھ مل کر پھر مسلمانوں پر حملہ کر دیتے۔ یہ تو اللہ کا کرم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ایسی کہ وہ ان تک پہنچے نہیں اور ان کی آپس میں ملاقات ہی نہیں ہو سکی۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ، حالانکہ ان لوگوں نے تو عہد کیا تھا۔ آپ کہیں گے کہ وعدہ ہی کیا ہے جو وفا ہو جائے، آج تو وعدے ہوتے ہی ہیں دھوکہ دینے کے لیے، مگر یہ عرب تھے، ان کو اس سے بڑا کوئی طعنہ نہیں تھا کہ ان کو کہا جائے کہ یہ غدار ہیں، وعدہ خلاف ہیں، اس لیے فوراً وعدہ یاد دلایا گیا، ورنہ آپ کہہ سکتے تھے ہی منافق تو ان کو وعدہ یاد دلانے سے کیا فائدہ۔ یہ ان کی اخلاقی برائی تھی، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ كَانُوا، حالانکہ وہ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهِ، انہوں نے وعدہ کیا تھا اللہ سے، من قبل، اس سے پہلے، لا یولون، کہ واپس نہیں مڑیں گے وہ، الادبارہ، پیٹھ دکھاتے ہوئے۔ اللہ سے یہ وعدہ کب کیا تھا؟ جب بھی کوئی آدمی ایمان قبول کرتا ہے تو ایمان کے سارے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کی قسمیں کھا کر کرتا ہے، کلمہ پڑھتا تو گویا اللہ سے وعدہ کر رہا ہے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ کا وعدہ ایسا ہے مسئولا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، جو وعدہ کرے اور پھر وعدہ پورا نہ کرے۔ قل، آپ فرما دیجئے، تم یہ سب بہانے کر کے بھاگنا چاہتے ہو نا، لیکن یاد رکھو اگر موت سے بھاگنا چاہتے ہو، یا اللہ نے تمہارے مقدر میں قتل ہونا لکھا ہے، تم قتل ہونے سے بھاگنا چاہتے ہو، یہ بھاگنا تم کو نفع نہیں دے گا، جہاں بھی جاؤ گے قتل تو کیے جاؤ گے، موت تو آ کے رہے گی۔ قل، آپ فرما دیجئے، لن ينفع، ہرگز نفع نہیں دے گا، تم کو الفرار، بھاگنا، ان فررتم، اگر تم بھاگو گے، من الموت، موت سے، اب القتل، یا قتل سے، وَإِذًا، اور تب تو، لا تمتعون، تم زندگی کے مزے نہیں مار سکو گے، زندگی کا فائدہ نہیں اٹھاؤ گے، الا قلیلا، مگر تھوڑا سا۔ قل، آپ فرما دیجئے، من، کون ہے وہ، الذی، جو، یعصم، بچاتا ہے، تم کو، من اللہ، اللہ سے۔ کون بچا سکتا ہے؟ اگر اللہ ارادہ کرے تمہیں ابھی ہلاک کرنے کا، اللہ ارادہ کرے تمہارے قتل کیے جانے کا، کون بچا سکتا ہے؟ من، کون ہے وہ، الذی یعصم، جو بچا سکے گا تم کو، من اللہ، اللہ سے، ان ارادہ، اگر اللہ ارادہ کر لے، بکم، تمہارے بارے میں، سوءن، کسی برائی کا، او اراد بکم، یا اللہ ارادہ کرے، بکم، تمہارے اوپر، رحمتن، مہربانی کرنے کا۔ اللہ جو کرنا چاہے وہی ہوگا، اللہ کی مہربانی سے کوئی روک نہیں سکتا، محروم نہیں کر سکتا، اور اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ تمہارے بھاگنے سے، تمہاری تدبیروں سے اللہ کی تقدیر ٹل جائے گی۔ ولا یجدون، اور نہیں پائیں گے وہ، لہم، اپنے لیے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، ولین، کوئی کام بنانے والا، ولا نصیر، اور کوئی مدد کرنے والا۔ قد یعلم اللہ، یہ لوگ چھپے ہوئے نہیں ہیں، یقیناً اللہ جانتا ہے، المعوقین، رکاوٹیں ڈالنے والوں کو، منکم، تم میں سے، والقائلین، اور کہنے والوں کو، لاخوانہم، اپنے بھائیوں سے، ہلم الینا، جو اپنے بھائیوں سے کہتے تھے آ جاؤ ہمارے پاس، مطلب ایمان والے بھائی جن کو یہ ظاہری طور پر اپنا بھائی کہتے تھے، جب یہ ان سے کہہ رہے تھے وہ ہمارے پاس آ جاؤ، اور رکاوٹیں پیدا کرتے تھے کہ لوگ اللہ کے راستے میں نہ جائیں، ہمارے پاس آ جاؤ، کس لیے کہ اسی سے بچو گے، اگر جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، ولا یاتون الباس، اور خود ان کا حال کیا ہے، نہیں آتے ہیں وہ الباس، جنگ کے پاس، الا قلیلا، مگر تھوڑے سے۔ اشحۃ علیکم، شحیح کی جمع ہے، شحیح کے معنی بہت لالچی، اشحۃ، بڑے لالچی ہیں وہ، علیکم، تمہارے خلاف، تمہارے اوپر بڑے لالچی ہیں، مطلب تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچنے دینا چاہتے اور تمہارے نقصان کے طالب رہتے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ، تو جب آ جاتا ہے ڈر، رَأَيْتَ، تو آپ دیکھتے ہیں، ہم ان میں سے کچھ کو، يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، جو دیکھتے ہیں آپ کی جانب، تدور، گھومتی ہیں، أَعْيُنُهُمْ، ان کی آنکھیں، كَالَّذِي، اس آدمی کی طرح، يُغْشَى عَلَيْهِ، یغشا، ڈھانپا گیا ہے جس کے اوپر، یا غشی طاری کی گئی ہے جس کے اوپر، من الموت، موت کی وجہ سے۔ جس طرح آخری لمحے میں جان کنی کے عالم میں کوئی دیکھتا ہے آنکھیں پھٹی ہوئی، اس طرح جب ان کو خوف اور ڈر کی کوئی بات آتی ہے تو آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ آپ کی طرف کیوں دیکھتے ہیں؟
آپ آئے، اس کے بعد ہم کو یہ مصیبتیں آ گئیں، آپ کی وجہ سے یہ تکلیفیں آ گئیں۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ، اور جب خوف چلا جائے، سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، سَلَقُوا زخمی کرنا، تکلیف دیتے ہیں، کم تم کو، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانوں سے تکلیف دیتے ہیں، سَلَقُوا چلاتے ہیں، کم تمہارے اوپر، بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ تیز زبانیں، لوہے کی طرح، چاقو کی طرح تیز کی ہوئی، کیوں؟ اشحتن لالچی ہونے کی وجہ سے، علی الخیر مال کا، مطلب خوف چلا جائے اور کچھ آسانی آ جائے، غنیمت مل جائے تو بڑی چرب زبانی سے کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی تو آپ کے ساتھ تھے، ہم کہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے کیا؟ اولئک لم یؤمنوا، ہوشیار ہو جاؤ، یہ ہے وہ طبقہ لم یؤمنوا جو ایمان لایا ہی نہیں ہے۔ تم نہ سمجھو کہ یہ صرف کافر ہوئی ہیں جو باہر سے آئے، یہ بھی کافر ہیں۔ فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، ان کے اعمال اللہ برباد کر دے، ایسا ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ کے لیے آسان ہے، کون سا مشکل ہے اس کے لیے؟ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ، ایسے منافقوں کی بزدلی کا بیان ہے۔ کیسے بزدل ہیں؟ يَحْسَبُونَ گمان کرتے ہیں، الْأَحْزَابَ پارٹیوں کو، لم يَذْهَبُوا کہ وہ ابھی گئی نہیں، ابھی سوچتے نانا ادھر ہی ہوں گی، ابھی آ رہے ہوں گے۔ وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ، اور اگر آ جائیں جماعتیں، یودو تو یہ پسند کریں گے، لو انہم کاش کہ وہ ہوتے، بادون رہنے والے، فی الاعراب دیہاتیوں میں، اگر پارٹیاں واپس آ جائیں، لشکر واپس آ جائیں، حالانکہ جا چکے ہیں مگر ان کے ڈر کا یہ عالم ہے، یہ کہتے ہیں ادھر ہی ہوں گے، کہیں ابھی آ جائیں گے واپس۔ اور فرمایا اگر آ جائیں گے تو ان کی تمنا کیا ہوگی؟ مردانگی ان میں ہے ہی نہیں ہے، یہ تو چاہیں گے کہ کہیں جنگلوں میں، دیہاتوں میں جا کر کے رہیں اور وہاں سے بیٹھ کر کے خبریں لیتے رہیں لوگوں سے، یسألون پوچھتے رہیں، عن انبائکم تمہاری خبروں کے بارے میں لوگوں سے، اگر فتح ہو جائے وہ چلے جائیں واپس تو پھر کہیں گے ہو ہم بھی تو تمہارے ساتھ تھے۔ ولو کانوا فیکم، اور اگر ہوتے وہ فیکم، مطلب تسلی دی، اچھا ہے خدا کا شکر ادا کرو، چھٹی مانگ مانگ کر کے دفع ہوئے واپس گئے، ورنہ اگر ہوتے بھی ہاں تو کیا کر لیتے، جنگ تو ان بزدلوں نے کرنی نہیں تھی۔ ولو کانوا اگر ہوتے وہ فیکم تمہارے بیچ میں، ما قاتلوا نہ جنگ کرتے، الا قلیلا مگر تھوڑے سے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اصل میں جب لشکر کی صفیں لگ جائیں اور اس وقت میں کچھ لوگ نکل کر کے بھاگیں تو اس سے سب کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے سورہ انفال میں ہم نے پڑھا کہ جو یہاں سے واپس لوٹتا ہے اس پر خدا کا قہر نازل ہوتا ہے، اور منافقوں یہی کر رہے تھے کہ ان میدان جنگ سے واپس ہٹ رہے تھے تو دل تو ان کی وجہ سے ٹوٹنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم منافقوں کو نہ دیکھو، تم میرے حبیب کو دیکھو۔ اور صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کا کیا عالم تھا، فرمایا ہر ڈر اور خوف کے وقت میں سب سے آگے آپ ہوتے تھے، سب سے آگے آپ ہوتے تھے۔ لقد کان لکم، یقیناً ہے تمہارے لیے، فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، اسوۃ حسنہ بہترین نمونہ۔ ایسے تو ہر کام میں آپ نمونہ ہیں امت کے لیے، لیکن یہاں تذکرہ غزوہ احزاب کا ہے۔ آپ دیکھو نا کس طرح قربانیاں دے رہے ہیں، خود کھودتے جا رہے ہیں، صحابہ کو بانٹ کر دیا، پھر ایک ایک کے ساتھ جا کر کے خود کھودنے لگتے ہیں، چٹانیں آتی ہیں تو خود توڑنے کے لیے بڑھ جاتے ہیں۔ لمن کان، اس کے لیے بہترین نمونہ ہے، کان یرجو اللہ، جو امید کرتا ہے اللہ کی، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن کی، کہ کبھی آخرت کا دن آئے گا اور اللہ سے ملاقات ہوگی اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اور ایک یرجو کا معنی کل بھی ہم نے کیا، ڈرنا، محلی بھی وہی ترجمہ کرتے ہیں، تو کیا ترجمہ؟ جو ڈرتے ہیں اللہ سے اور آخرت کے دن سے ان کے لیے بہترین نمونہ ہے، وذکر اللہ کثیرا، اور جس نے یاد کیا اللہ کو کثیرن بہت زیادہ۔ یہ منافقوں کا کردار تھا۔ مومنوں کا کردار سنو، دو آیتوں کے اندر ان کی قربانیوں کا عجیب نقشہ کھینچا۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ، اور یاد کرو اس وقت کو، لما جب رأى دیکھا، المؤمنون ایمان والوں نے، الاحزاب مختلف پارٹیوں کو حملہ کرتے ہوئے، بنو غطفان بھی آئے، بنو اسد بھی آئے، مکہ والے بھی آئے، بنو کنانہ بھی آئے، سب کو دیکھا تو صحابہ کرام گھبرا گئے۔ قالوا، انہوں نے کہا، ھذا ما وعدنا، یہی ہے وہ چیز جس کا وعدہ کیا تھا نا ہم سے اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وصدق اللہ، اور اللہ نے سچ فرمایا تھا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے بھی سچ فرمایا تھا۔ کون سا وعدہ کیا تھا؟ جو پہلے ہی کہا جاتا، ام حسبتم من تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، اس کی طرف اشارہ ہے
کہ پہلے ہم سے کہا تھا ایسے حالات آئیں گے، سچ کہا تھا اللہ نے بھی اور اس کے رسول نے بھی. وما زادہم، اور لشکروں کے آنے نے ان کو زیادہ نہیں کیا، الا ایمانن، مگر ایمان میں، و تسلیمن، اور فرما برداری میں. لشکروں کو دیکھا اور ایمان پکا ہو گیا اور فرما برداری میں مضبوط ہو گئے. من المؤمنین رجال، کیسے ہیں؟ فرمایا یہی تو مومن ہیں. من المؤمنین، ایمان والوں میں سے، رجال، کچھ مرد ہیں. صدقوا، مرد سے مراد یہ نہیں کہ عورتیں نہیں ہیں، عورتیں بھی، لیکن مراد ہے جنہوں نے مردانگی دکھائی، با ہمت ہیں. صدقوا، جنہوں نے سچ کر دکھایا تھا، ما عاہدوا، اس چیز کو جس پر وعدہ کیا تھا انہوں نے، اللہ سے، علیہ، جس بات پر، اس کو سچ کر دکھایا. سچ کر دکھایا یعنی جان کی، مال کی، سب چیزوں کی قربانی دیں گے تیرے دین کے لیے. انہوں نے سچ کر کے دکھایا کہ کس طرح قربانی دی. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں سے کچھ ہیں قضا، جو پوری کر چکے ہیں، نحبہ، اپنی منت کو، اپنے قرارداد کو، اپنے وعدے کو. نحبہ کے معنی منت، قرارداد، وعدہ پورا کر چکے ہیں. کہتے ہیں کہ نضر ابن حارث کی، انس ابن نضر کی طرف اشارہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا، جنہوں نے غزوہ احد میں فرمایا تھا اگر حضور دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر بچ کر کے کیا کریں گے، اور پھر فرمایا تھا کہ احد کے پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، آؤ جس دین پر اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں ہم بھی اس پر جان دے دیں. وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، اور ان میں سے کچھ ہیں جو انتظار میں ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہمارا نمبر ہی نہیں آ رہا ہے. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے بدلا نہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو تبدیلاً ذرا سا بھی. لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِن شَاءَ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ. یہ حالات کیوں پیش آتے ہیں؟ تاکہ خرا اور کھوٹا الگ الگ ہو جائے اور پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ دے. لِيَجْزِيَ، تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ الصادقین، سچوں کو، بصدقہم، ان کی سچائی کا، ویعذب، اور سزا دے اللہ تعالیٰ المنافقین، منافقوں کو، انشاء، اگر وہ چاہے، او یتوب علیہم، یا اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے. چنانچہ اس کے بعد بھی بہت لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی. ان اللہ کان غفور الرحیمہ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. یہاں تک غزوہ خندق کا تذکرہ ہوا. حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آ رہے تھے، بس گھر پہنچے ہی تھے اور اپنا سامان اتار رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے کہ آپ نے وردی اتار دی جنگ کی، ابھی تو بنو قریظہ کی خبر لینی ہے، ابھی تو فرشتوں نے وردی نہیں اتاری، آپ چلو اور بنو قریظہ پر حملہ کرو. ان سے بڑا کوئی غدار ہو سکتا ہے؟ یہ تو کل اس سے بڑی کوئی غداری کر سکتے ہیں. آپ نے اعلان فرمایا لا یصلین احدکم، تم میں سے کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. تو پھر صحابہ کرام چل پڑے. تو کسی نے یہ سوچ کر کے حضور نے فرمایا تھا راستے میں نہیں پڑھنا، تو چاہے نماز قضا بھی ہونے لگی مگر انہوں نے بنو قریظہ میں ہی جا کر پڑھی. اور کچھ حضرات نے راستے میں پڑھ لی، یہ سوچ کر کہ آپ کا منشا، آپ کا مقصد نماز قضا کرنا نہیں بلکہ جلدی سے جلدی پہنچنا ہے. چنانچہ پہنچے، بنو قریظہ کا محاصرہ کیا گیا تو بنو قریظہ نے اپنے قلعے بند کر لیے. بڑے مالدار تھے، ان کو اپنے قلعوں پر بڑا ناز تھا. لیکن کتنے دن؟ بعد نے کہا صرف 15 دن، اور بعد نے 30 دن بھی لکھا. 30 دن کے بعد ان کی قوت مدافعت جواب دے گئی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جائے، وہ جو بھی فیصلہ کریں گے ہم وہ فیصلہ منظور کر لیں گے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اسی جنگ میں زخمی ہوئے تھے، ان کی یہ کلائی کی یہ رگ کٹ گئی تھی تیر کی وجہ سے، اور آخر اسی میں وہ انتقال کر گئے، مگر انہوں نے اس غصے کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے فرمایا تورات کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. تورات میں کیا فیصلہ تھا کہ جو وعدہ کر کے غداری کرے اس کے جوانوں کو قتل کیا جائے اور گرفتار کیا جائے. چنانچہ اسی فیصلے کے مطابق ان میں سے بہت ساروں کو قتل کیا گیا، بہت ساروں کو گرفتار کیا گیا، اور بہت ساروں کو اللہ نے دین کی توفیق عطا فرمائی. ورد اللہ، ان کے لیے ہے وہ، پہلے تو نہیں، پہلے بھی کافروں کے لیے، مکہ کے کافر اور بنو غطفان اور بنو قریظہ، نذیر اور بنو قینقاع، سب کے سب جو حملہ کر کے آئے، رد، واپس کر دیا اللہ تعالیٰ نے الذین کفروا، لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا، بغیظہم، اپنے غصے میں بھرا ہوا واپس کر دیا. لم ینالوا خیرا، نہیں حاصل کر سکے وہ کوئی بھلائی، کچھ نہیں ملا ان کو.
30 دن محاصرہ رکھا، آخر دم دبا کے بھاگنا پڑا۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ، اور کافی ہو گیا اللہ تعالیٰ المؤمنین ایمان والوں کو کافی ہو گیا القتال جنگ کی طرف سے۔ مطلب اللہ نے ایسا کرم فرمایا کہ ایمان والوں کو براہ راست دو بدو جنگ کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا، اور اللہ طاقت والا ہے، عزیزاً غالب ہے۔ یہ تو ان کا کام تمام ہوا۔ بنو قریظہ میں پہنچے، ان کا کیا ہوا؟ وَأَنزَلَ، اور اتارا اللہ نے الذین، ان لوگوں کو ظاہروا جنہوں نے پشت پناہی کی تھی، ہم ان کی جنہوں نے پشت پناہی کی، من اہل المدینہ، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے اللہ نے ان کو بھی اتروایا۔ کہاں سے؟ من سیاسیہم، ان کے چھوٹے قلعوں سے۔ سیاسی ستن کی جمع سیاسی چھوٹا قلعہ، اور قلعہ ہوتا ہے بڑا قلعہ، تو ان کے چھوٹے اور بڑے مراد ہے، سارے قلعوں سے اللہ نے ان کو اتارا۔ حالانکہ کہا گیا ہے کہ اگر یہ دروازہ نہ کھولتے 1 سال تک بھی رہتے تو ان کے پاس 1 سال کا راشن موجود تھا، لیکن نہیں رہ سکے، گھبرا گئے۔ کیوں گھبرائے؟ قذف، اللہ نے ڈالا فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الرعب، فریقا تقتلون، پھر کیا منظر تھا، ایک جماعت کو تم قتل کر رہے تھے، وتأسرون فریقا، اور ایک جماعت کو تم قیدی بنا رہے تھے، قید کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کا محاصرہ کتنے دن رہا؟ میں نے کہا 15 سے لے کر 30 کا ذکر آتا ہے، 25 زیادہ تر حضرات نے لکھا ہے۔ یہ نیچے اترے تو حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق جو انہوں نے کروایا تھا، ان میں سے ظالموں کی گردنیں اڑائی گئی۔ اب ایک اور مسئلہ، وہ کیا مسئلہ کہ جب بنو قریظہ زمین چھوڑ کر کے دفع ہو گئے، بنو نذیر چلے گئے، بنو قینقاع چلے گئے، فتوحات کا دروازہ کھلا اور وہ مال فے کے طور پر آپ کے پاس آیا، اور مال فے ہم پڑھ چکے کہ سب سے پہلے اس میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خرچہ نکالا جاتا ہے، آپ کے رشتہ داروں کا خرچہ نکالا جاتا ہے۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں اپنے گھر والوں کو ٹھاٹ باٹ کروائی؟ قرآن پاک یہی نقشہ دکھانا چاہتا ہے۔ فرمایا نہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی نے کیا خوب بات کہی کہ جب تک آپ مکہ میں تھے تو ٹھاٹ باٹ کا زمانہ نہیں تھا، یعنی آپ کے گھر والے غریب تھے، اور جب حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا اور ٹھاٹ باٹ کا زمانہ آیا تو آپ غاروں میں نظر آئے۔ اب مدینہ میں جب تک بھوک کا دور تھا، پیٹ پر پتھر باندھنے کا دور، وہ دور آپ نے گزارا۔ اب دور آیا کچھ سہولت کا، اور ازواج مطہرات کے ذہنوں میں بھی بات آئی کہ ہمارا بھی خرچہ بڑھایا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات نہ پسند ہوئی، اور پھر وہ تفصیلی روایتیں کہ 30 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم میں الگ رہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہوا، ازواج مطہرات سے کہا گیا تمہارا مطالبہ جائز ہے اپنی جگہ، لیکن تمہارے مرتبے سے کم مطالبہ ہے، اس لیے آئندہ کے لیے بات سنو، یا تو اس مطالبے کو قبول کرو اور تمہارے مطالبے کے مطابق تم کو دنیا دی جائے اور خوب دی جائے جتنی تم چاہتے ہو، اور پھر تم کو الوداع کر دیا جائے، اور اگر تم چاہو تو میرے نبی کی بیویاں بن کر رہو، تو جس طرح آج تک روکھا سوکھا کھا کر کے گزارا کی ہے، کھجوریں کھا کر اور پانی پی کر اور کبھی بھوکا رہ کر، اسی طرح گزارا کرو۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، کون سی؟ اچھا ہاں وَأَوْرَثَكُمْ، ہاں یہ تو اہم آیت چھوٹ گئی نا۔ کیا اسی کے بعد تو یہ حالات بنے کہ جب ان کی چھوڑے ہوئے باغات اور ان کی زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آئیں؟ وَأَوْرَثَكُمْ، اور وارث بنایا اللہ نے تم کو ارضہم، ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کا بھی، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کا بھی، وَأَرْضًا، اور اس زمین کا بھی، لَمْ تَطَئُوهَا، جس کو تم نے روندا بھی نہیں تھا، جس پر پاؤں بھی نہیں رکھا تھا۔ اکثر حضرات کہتے ہیں کہ یہی ان کی زمینیں مراد ہیں، اور بعد نے کہا کہ نہیں، اس کے بعد خیبر کے مالک بنایا اللہ نے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا۔ اب ازواج مطہرات کا تذکرہ۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، فرما دیجئے، لی ازواجک، اپنی بیویوں سے، ان کنتن، اگر تم تردنا چاہتی ہو، الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کو، وزینتہا، اور دنیاوی زندگی کی ٹھاٹ باٹ کو، اس کے سج دھج کو چاہتے ہو، زینت کو چاہتی ہو تم، فتعالینا، تو تم آ جاؤ، امتعکن، میں تم کو زندگی گزارنے کا سامان دوں گا، واسرحکن، اور میں تم کو چھوڑ دوں گا، الوداع کروں گا، سراحا جمیلا، خوبصورتی کا الوداع کرنا، مطلب خوب مال و دولت جتنا تم کو چاہیے اتنا دوں گا اور تمہیں الوداع کر دوں گا۔ اصل میں قرآن پاک ازواج مطہرات کی اسی صفت کو سامنے لانا چاہتا تھا، اسی لیے گویا یہ تمہید تھی
کیا سامنے لانا چاہتا تھا کہ ایسے موقع پر جب دو چیزوں میں سے ایک کا اختیار کیا جائے ازواج مطہرات کو، تو دیکھنا ہے کہ انہوں نے کس چیز کو قبول کیا۔ وَإِن كُنتُنَّ، اور اگر تم ایسی ہو کہ تردنا، تم نے چاہ لیا اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والدار الآخرہ، اور آخرت کے گھر کو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ نے اعد، تیار کر رکھا ہے، للمحسنات، تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے، منکن، تم میں سے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو یہ احکام پڑھ کر کے سنائے، یہ آیتیں سنائیں، اور سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ کو ہی سنائیں، اور ان سے فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے فیصلہ کرو۔ انہوں نے کہا الیاذ باللہ، اس کے بارے میں کسی سے مشورہ کروں؟ میں نے اللہ اور اس کے رسول کو پسند کر لیا ہے تو کر لیا۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، من یاتی، جو کوئی لائے گی، من کنہ، تم میں سے، بفاحشۃ مبینہ، کھلم کھلا بے حیائی کو، لیکن نعوذ باللہ یہاں بے حیائی سے مراد کیا ہے؟ کوئی گندی بات؟ الیاذ باللہ نہیں، یہی مطالبہ کرو گی تم دنیا کا مطالبہ، اس کو بے حیائی کہا گیا، حالانکہ اصل کے اعتبار سے یہ جائز مطالبہ تھا، مگر ان کے مرتبے سے کمزور تھا، اس لیے کہا جو تم میں سے بے حیائی کی بات لائے گی، یضاعف لها العذاب، دوگنا کیا جائے گا اس کے لیے، العذاب، عذاب کو، ضعفین، دو گنا، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو ایسی سزا دے دے، فرمایا ہے یہ بات اللہ پر یسیر، آسان، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ چند احکام اور ہیں ازواج مطہرات کے تعلق سے، ومن یقنت، اور جو کوئی عاجزی اختیار کرے گی، من کنہ، تم میں سے، للہ، اللہ کے لیے، ورسولہ، اور اس کے رسول کے لیے، وتعمل صالحا، اور جو نیک عمل کرے گی، نؤتیہا اجرہا، دیں گے ہم اس کو اس کی مزدوری، اس کا اجر، مرتین، دو مرتبہ۔ دو مرتبہ کا مطلب نبی کی بیویاں ہونے کی وجہ سے دوسروں کے مقابلے میں ان کو دوگنا اجر ملے گا، چونکہ ان کے اندر وہ اخلاص ہے جو کسی میں آ نہیں سکتا۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تیار کر رکھا ہم نے ان کے لیے عزت والی روزی کو۔ یہ سخت احکام کیوں دیے گئے؟ اس لیے کہ اے نبی کی بیوی ہو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ یا نساء النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہو، لستن، تم نہیں ہو، کأحد، کسی عام آدمی کی طرح، من النساء، عورتوں میں سے، ان اتقیتن، لہذا گزشتہ احکام تو آئے، ایک اور حکم سنو، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو، فلا تخضعن، تو نرم گفتگو نہ کرو، لچھے دار نہ کرو، نرم نہ کرو، پست نہ کرو، بالقول، بات کو، یعنی بات کے اندر کشش مت پیدا کرو، جس طرح ان کی بات میں اللہ نے پہلے سے کشش رکھی ہے، پھر اور لچھے دار بات کریں اور کشش پیدا ہو۔ اگر تم ایسا کرو گی تو کیا ہوگا؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي، تو طمع کرے گا وہ، الَّذِي فِي قَلْبِ مرض، جس کے دل میں بیماری ہے، وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، تو اگر کوئی تم سے ایسی بات پوچھے، کوئی بات کہے، تو کہہ دو تم قولا معروفا، نیکی کی بات۔ یہاں ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے یہ کہا کہ کسی کے ساتھ ایسی میٹھی گفتگو نہ کرو کہ اس کے دل میں گندے خیالات بھی آنے لگ جائیں، لیکن یہ حکم عام ہے۔ کیوں؟ اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ جب ازواج مطہرات جو امت کی مائیں ہیں، اور ماں کے بارے میں نعوذ باللہ کبھی کوئی ایسی بات سوچ سکتا ہے، جب ان کے لیے یہ حکم ہے تو دیگنا چہ رسد، اور کوئی کس باغ کی مولی ہو سکتا ہے؟ سب کو یہ حکم ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، دوسرا حکم، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، ایمان قبول کر چکی نبی کی بیویاں ہو، تمہارا ایک اور کام، وَقَرْنَ، اور ٹھہرو تم، فِي بُيُوتِكُنَّ، تمہارے گھروں میں، وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور مت بن ٹھن کر کے نکلو، تبرج الجاہلیت الاولی، پہلی جہالت کی طرح، یعنی عورت کا پہلا کام ہے کہ گھر کے اندر رہے، وہ محفل ہے، وہ رونق محفل نہیں، اس کا کام ہے گھر کے اندر رہے، لیکن اگر کبھی جانا بھی پڑے تو اگر باہر نکلے تو کیسا نکلے؟ کہا ولا تبرجنا، سج دھج کر کے نہ نکلے، تبرج الجاہلیت الاولی، پرانی جاہلیت کے سج دھج کر نکلنے کی طرح، گویا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی جہالت تھی اس میں سب سے بڑی بات یہی تھی کہ عورتیں خوب بن ٹھن کر کے نکلتی تھیں۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں، یہ اشارہ تھا کہ ایک دور جہالت گزر گیا ہے، ایک دور جہالت اور آنے والا ہے، تو یہاں فرمایا گیا کہ جس طرح پہلا دور جہالت گزرا اس میں جس طرح وہ بن ٹھن کر نکلتی تھی اس طرح تم نکلتی ہو، اور یہ اشارہ بھی ہو گیا کہ قیامت سے پہلے ایک اور دور جہالت آئے گا،
اور کہنے والے کہتے ہیں وہ یہی جہالت کا دور ہے۔ تو گھر کے اندر رہ کر کیا کریں؟ واقعین الصلاۃ، اور نماز قائم کریں، واطین الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، واطیعن اللہ، اور اللہ کی اطاعت کریں، ورسولہ، اور اس کے رسول کی۔ انما یرید اللہ، مقصد کیا ہے اللہ کا؟ بے شک اللہ تعالیٰ یرید چاہتا ہے، لیذھب، تاکہ لے جائے، عنکم تم سے، الرجس گند کو۔ یہ سخت احکام کیوں دے رہا ہے؟ تاکہ تمہارے ذہنوں میں، خیالوں میں بھی کہیں کوئی کمزور بات نہ رہے۔ اہل البیت، اے گھر والوں، اور گھر والوں سے مراد کون ہیں؟ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات۔ ایک موقع پر آپ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کو فرمایا یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ اصل اہل بیت تو بیویاں ہوتی ہیں، لیکن ان کو بھی میں نے اپنے اہل خانہ میں شمار کر رکھا ہے۔ وَيُطَهِّرُكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ چاہتا ہے تم کو اچھی طرح پاک کرے، تمہارے ذہن و خیال میں بھی یہ باتیں نہ آئیں۔ وَاذْكُرْنَا، اور یاد کرو تم ما یتلا، جو تلاوت کیا جاتا ہے، نہیں ہاں جی، وَاذْكُرْنَا، اور یاد کرو تم ما یتلا، جو تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں، من آیات اللہ، اللہ کی آیتوں میں سے، والحکمت، اور دانشمندی کی باتوں میں سے۔ ان اللہ کان لطیفا، بے شک اللہ تعالیٰ ہے لطیفاً، باریک دیکھنے والا یا باریک تدبیر کرنے والا، خبیراً، بہت زیادہ خبر رکھنے والا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔